اور کہتا ہے کہ قرآن سے ثابت ہے میلاد۔ لوگ کہتے ہیں نا ریفرنس دو بھائی، کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں۔ چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ ٹھیک ہے، یاد کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اچھا پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو اور جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہو اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں 23 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن پایا، ایک مرتبہ بھی نہ جلوس نکالا، نہ جھنڈیاں لگائیں، نہ چراغاں کیا، نہ کیک کاٹے، نہ مٹھائیاں کھلائیں، نہ مٹھائیاں کھائیں، نہ لوگوں کو میلاد کے لیے بلوایا، نہ جلوس نکالے۔ اور پھر اس کے بعد چلتا جا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ حضرت صدیق نے بھی اس آیت کو ضرور پڑھا ہے اور عمل بھی کیا ہے، لیکن جو تو مفہوم بیان کرتا ہے کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہے کہ خوشی اس طرح مناؤ جس طرح بریلوی مسلک کے لوگ مناتے ہیں، جس طرح جھنڈیاں لگاتے ہیں، جس طرح تو مفہوم بیان کرتا ہے، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی ساری زندگی میں 12 ربیع الاول آیا ہے، لیکن دورہ خلافت میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن آیا ہے۔ اللہ کے رسول کے عظیم صحابی صدیق اکبر نے قرآن کی اس آیت کے اوپر اس طرح عمل کیوں نہ کیا جس طرح تو کہتا ہے؟ پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کا دور آتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں دورہ خلافت میں تقریباً 10 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن آیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے دورہ خلافت میں بھی تو کہتا ہے کہ گویا اس آیت کے اوپر عمل نہیں ہوا ہے، میرا عمل ہے۔ اگر حضرت فاروق کا عمل تھا تو انہوں نے اس طرح میلاد کیوں نہیں منایا جس طرح تو مناتا ہے؟ کیوں جھنڈیاں نہ لگائیں؟ کیوں جلوس نہ نکالا؟ پھر آگے بڑھتا جا، حضرت عثمان کا دورہ خلافت آتا ہے۔ حضرت عثمان کا دورہ خلافت 12 سال تک رہتا ہے۔ 12 سالوں میں 12 بار ربیع الاول آیا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کا دورہ خلافت آیا، 5 مرتبہ انہوں نے بھی اپنے دورہ خلافت میں 12 ربیع الاول کا دن پایا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حسن کا دورہ خلافت آیا، 1 مرتبہ انہوں نے بھی 12 ربیع الاول کو پایا۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کا دورہ خلافت آیا، تقریباً 19 مرتبہ انہوں نے 12 ربیع الاول کا دن پایا۔ انہوں نے قرآن کی اس آیت پر اس طرح عمل کیوں نہ کیا جس طرح تو کہتا ہے کہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ میلاد مناؤ، اور جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا بھی تو ضروری ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے 19 سالہ دورہ خلافت میں 1 مرتبہ بھی جلوس نہیں نکالا، 1 مرتبہ بھی جھنڈیاں نہیں نکالی۔ پھر آگے بڑھتا جا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا 2 سالہ دور ہے امامت کا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 2 سالوں میں پورے عالم اسلام کا ماحول ہموار کر دیا، بڑا امن قائم کیا، لیکن انہوں نے بھی اس آیت کے اوپر اس طرح عمل کیوں نہ کیا جس طرح تو آج لوگوں کو سمجھاتا ہے؟ پھر آگے چلتا جا، مجھے اور بیان کرنے دے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا دور آیا۔ سن بلوغت کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ نے 40-45 سال گزارے ہیں، انہوں نے اس آیت کے اوپر اس طرح عمل کیوں نہ کیا جس طرح تو لوگوں کو سمجھاتا ہے؟ پھر اس کے بعد امام مالک کا دور آتا ہے۔ امام مالک کے دور میں 53 مرتبہ ان کی امامت کے دور میں 12 ربیع الاول آیا۔ پھر اس کے بعد امام شافعی کے دور میں 61 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن آیا۔ پھر امام شافعی کے بعد امام احمد بن حنبل کے دور میں 53 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن آیا۔ آگے بڑھتا جا، امام بخاری کا دور آیا۔ امام بخاری کے دور میں 40 مرتبہ ان کے محدث ہونے کے دور میں، بخاری لکھنے کے دور میں 12 ربیع الاول آیا۔ پھر آگے بڑھتا جا، امام مسلم کا دور آیا۔ امام مسلم کے دور میں 63 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن آیا۔ پھر امام نسائی کا دور آیا۔ امام نسائی کے دورہ حدیث کے دور میں، محدث ہونے کے دور میں، حدیثیں لکھنے کے دور میں، عملی دور میں
72 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، لیکن ایک مرتبہ بھی انہوں نے چراغاں نہیں کیا، جھنڈیاں نہیں لگائی، جلوس نہیں نکالے، کیک نہیں کاٹے۔ ملتان میں جس طرح حوریں نکالی گئی اس طرح حوریں نہیں نکالی۔ پھر آگے بڑھتا جا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دور میں تقریباً 70 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دور آیا۔ پھر اس کے بعد داتا، جن کو داتا کہا جاتا ہے، لاہور والے بزرگ حضرت علی اجمیری کے دور میں تقریباً 60 یا 63 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن آیا۔ پھر آگے بڑھتا جا، بابا فرید الدین گنج شکر جو پاک پتن والا ہے، بڑے بزرگ ہیں، ان کے دورہ ولایت میں تقریباً 70 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کر جو بڑی بات ہے، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کے نام کی تو 11ویں کھاتا ہے اور لوگوں کو کھلاتا ہے، ان کے دور میں بھی 60 مرتبہ سے زیادہ 12 ربیع الاول آیا۔ میرا اب سوال تجھ سے یہ ہے کہ تو کہتا ہے کہ میلاد منانا قرآن سے ثابت ہے، آیت نمبر 58 سے ثابت ہے، اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ میلاد مناؤ، اور تیرے ہاں میلاد کا تصور یہ ہے کہ جھنڈیاں لگاؤ، جلوس نکالو، میلادیں پڑھواؤ، کیک کاٹو۔ تیرے ہاں میلاد کا تصور یہ ہے چراغاں کرو، گھروں کو سجاؤ، بازاروں کو سجاؤ۔ تو میرا پھر تجھ سے سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے قرآن کی آیت پر عمل کیوں نہ کیا؟ امام الانبیاء نے قرآن کی آیت پر عمل کیوں نہ کیا؟ 7 لاکھ صحابہ نے قرآن کی آیت پر عمل کیوں نہ کیا؟ پھر ماننا پڑے گا تجھے، یہ جو ہے عشق مصطفیٰ نہیں ہے، یہ مولوی کے پیٹ کا چکر ہے۔ آئیے بات سمجھ کے نہیں آئی؟ اور میرا اور میری جماعت جمعیت ارشاد التوحید و سنہ کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ وہ عمل جس کے اوپر پیغمبر اسلام کی مہر نہ ہو، وہ عمل جس کے اوپر پیغمبر اسلام کی مہر نہ ہو، جو پیغمبر کی سنت کے خلاف کھڑا ہو جائے، جو دین میں اضافہ ہو، جو دین میں کمی ہو، اور وہ عمل جو صحابہ اکرام 7 لاکھ صحابہ کی جس کے اوپر مہر نہ ہو، وہ عمل ائمہ مجتہدین اور تابعین نے جس کو نہ کیا ہو، وہ عمل جس کو صحابہ نے نہ کیا ہو، وہ عمل جس کو فقہاء نے نہ کیا ہو، وہ عمل 600 سال تک پوری امت اس عمل سے خاموش رہی ہو، تو جھوٹ بولتا ہے کہ یہ عمل قرآن سے ثابت ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر قرآن سے ثابت ہوتا، مجھ سے اور تجھ سے بڑھ کر صدیق اکبر قرآن کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ اگر یہ قرآن سے ثابت ہوتا، مجھ سے اور تجھ سے بڑھ کر فاروق قرآن کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ اگر یہ قرآن سے ثابت ہوتا، مجھ سے اور تجھ سے بڑھ کر حضرت عثمان، حضرت علی، 7 لاکھ صحابہ، حسنین کریمین، تمام صحابیات، تمام ائمہ مجتہدین، وہ سب ہم سے زیادہ بڑے عاشق ہیں، وہ ہم سے زیادہ بڑے نیک ہیں، وہ ہم سے زیادہ بڑے ولی ہیں، بڑے علماء ہیں، بڑے فقہاء ہیں۔ میرے بھائی، یہ مسئلہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ مسئلہ تو مولویوں نے اپنے پیٹ کے چکر میں عوام میں بیان کرنا شروع کیا۔